وہ ہیرے، وہ موتی، وہ جوہر، وہ لال جو تمہیں شان و شوکت اور جاہ و جلال عطا کر سکتے ہیں، وہ سب تمہارے اندر پڑے ہیں۔ وہ جگنو بھی تمہارے اندر جگمگ کرتے ہیں جو تمہارے راستوں کے رہبر ہیں۔ ڈھونڈو انہیں اور ان اندھیروں کو لات مار دو۔ وہ سورج بھی تمہارے دل کے آسمان پہ روشن ہے جس کی روشنی مستقبل کے اندھیروں کو چاٹے گی۔ ہیروں کے کھیت، سونے کے باغات تمہارے دل کی زمین پہ کھل کھلا کے کہکے مار رہے ہیں۔ بس تمہیں کاشتکاری کرنی ہے۔ اگر اچھے اور صحت مند بیج بو گے تو پھر سونے اور ہیروں کے باغات اگیں گے۔ وہ سب کچھ جو آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جس کے لیے آپ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آپ کو کہیں بھی جانے کی ذرا ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو اپنی یہ دوربینیں، اپنی یہ نظریں اپنے اندر کی طرف گرا دینی ہے اور ڈھونڈنا ہے کیا پڑا ہے تمہارے اندر۔ وہ ہیرا، وہ موتی، وہ جوہر، وہ لال جو الادین کے چراغ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اسے ڈھونڈو۔ اس لیے باہر دھکے مت کھاؤ، فوکس کرو اپنے اندر کی طرف، ٹٹولو اپنے آپ کو، کیا پڑا ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ ٹٹولیں گے، فوکس کر کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ آپ انہی اندھیروں سے وہ چراغ پا لیں گے جس کی روشنی سے سورج کی آنکھیں بھی چندھا جائیں گی۔ آپ کی کامیابی نہ تو ایجوکیشن کی رسیدی ٹکٹ میں ہے اور نہ ہی ڈگری ڈپلوموں میں۔ آپ کی کامیابی نہ ہی خوشامد کرنے میں ہے، نہ ہی دوسروں کے تلوے جوتے چاٹنے میں۔ آپ کی کامیابی آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ بس آپ کو اتنا سا کام ہے کہ اپنا اندر دریافت کرنا ہے۔ یہ ایجوکیشن، یہ ڈگریز، یہ ڈپلوماز، یہ آپ کو سکسیس نہیں دیتے۔ سکسیس دیتا ہے آپ کو سونے کا وہ ٹکڑا جو خدا نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی جسم، کوئی بھی روح خالی نہیں ہے جس میں خدا نے کامیابی کے ہیرے اور لال اور موتی نہ رکھے ہوئے۔ وہ ہیرے، وہ لال کیا ہے؟ وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، وہ آپ کی اسکل کا جوہر ہے، وہ آپ کا ہنر ہے، وہ آپ کا انٹرسٹ ہے، وہ آپ کا رجحان ہے، وہ آپ کا وہ عشق ہے، وہ جنون ہے، وہ آپ کی دیوانگی ہے۔ وہ اسکل جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کا لال ہے، وہی آپ کا ہیرا ہے، وہی آپ کے لیے الادین کا چراغ ہے، وہ آپ کا ہنر ہی آپ کے لیے جادو کی چھڑی ہے۔ بس آپ اس اسکل کو تلاش کریں کہ کیا اسکل ہے تمہارے اندر، کیا ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر، کیا انٹرسٹ ہے تمہارا، کس طرف رجحان ہے تمہارا۔ اس کو تلاش کریں، اس کو فائنڈ کریں۔ اس کے بعد تلاش کرنے کے بعد آپ اپنی اسکل کو پالش کریں تاکہ اس اسکل کے نئے رخ رخسار اور زیادہ واضح ہو سکے۔ جیسے ہیرے کو تراشنا پڑتا ہے، اسی طرح آپ کو اپنی اسکل کو بھی تراشنا پڑے گا۔ لوہے کو کندن بنانے کے لیے اسے آگ کی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی اپنی اسکل کو بھی اور آپ کو خود بھی آگ کی اس بھٹی سے گزارنا ہوگا تاکہ آپ اور آپ کی اسکل کندن بن سکے، سونا بن سکے، ہیرا بن سکے۔ ہمیں اکثر ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر ہیروں اور سونے کے کھیت لیے پھرتے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جنہیں معلوم تو ہے کہ ان کے پاس کون سا ہیرا ہے، مگر اس ہیرے کو تراشنے کے لیے جو محنت درکار ہے اس سے ان کی جان جاتی ہے۔ جب بھی وہ اس ہیرے کو تراشنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ گھبرا کر اپنے اس ہیرے کو اپنے اندر ہی دفن کر لیتے ہیں۔ اپنی جیب میں ہیرے ہونے کے باوجود وہ پتھر کے چند ٹکڑوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ کبھی ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مالک کی حیثیت سے اس کائنات کو دیکھیں۔ اگر آپ کو صرف ایک نوکر کی زندگی گزارنی ہے اور ساری عمر جی جی کرنی ہے، یسر یسر آپ کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے اور آپ اس حال میں خوش بھی ہیں، تو پھر آپ وہ لال گنوا چکے ہیں جو آپ کو بادشاہیاں عطا کر سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ کا دل یسر یسر جی جی کی صدا سے کڑتا ہے تو پھر مبارک ہو، آپ کا وہ لال ابھی محفوظ ہے، اسے بھی زنگ نہیں لگا جو آپ کو جی جی اور یسر یسر کی گردان سے نجات دلوا سکتا ہے۔ اگر ایک ملازم ایک نوکر کی حیثیت سے اس کائنات کو دیکھو گے تو آپ کو یہ کائنات چھوٹی، دکھوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں، آزمائشوں اور رنجوں کا انبار نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کائنات کو ایک مالک یا پھر ایک بادشاہ کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو یہی کائنات رنگا رنگیوں سے بھری، آرام دہ، پرسکون، صحت مند اور رشک بہشت نظر آئے گی۔ اب یہ بات آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کائنات کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ایک نوکر، ایک ملازم کی حیثیت سے یا پھر ایک مالک اور ایک بادشاہ کی آنکھ سے، کس نقطہ نظر سے آپ اس کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسے ایک مالک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہیرا، سونے کا وہ ٹکڑا آپ کے اندر ہے، بس اس کو تلاش کریں، اس کو تراشیں اور مالک بن جائیں اور بادشاہ بن جائیں، کیونکہ جس کے پاس سونے اور ہیروں کے کھیت اور باغات ہوں وہ ملازم اور نوکر تو ہو نہیں سکتا۔
वो बादशाह और मालिक हो सकते हैं। अब ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप इस कायनात को एक मालिक की हैसियत से देखना चाहते हैं या फिर एक मुलाजिम और नौकर की हैसियत से। अगर आप इस कायनात को एक मालिक की हैसियत से देखना चाहते हैं तो फिर आपको अपने अंदर का वो हीरा, वो लाल तलाश करना होगा, उससे दरियाफ्त करना होगा। आपके अंदर वो सोने का वो टुकड़ा, वो हीरों के बागात, वो सोने के खेत आपके अंदर ही मौजूद हैं। अगर आप उसे सोने के टुकड़े को दरियाफ्त कर लेंगे तो आप उस सोने के खेतों के मालिक होंगे। नहीं तो फिर आप उन्हीं बागात, उन्हीं हीरों के बागात और सोने के खेतों में एक मुलाजिम, एक नौकर की हैसियत से बतौर मालिक पानी देते रह जाएंगे।